السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، آپ سب لوگ سورہ جمعہ کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ سورہ جمعہ کو صرف جمعہ کے دن ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا سوچنا ہرگز غلط ہے۔ آپ سورہ جمعہ کو کسی بھی دن کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ جمعہ سنانے والے ہیں، جو ہر مسلمان کو کم سے کم ایک بار سننا ضروری ہے۔ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے وہ لوگ کم سے کم جمعہ کے دن ایک بار سورہ جمعہ کو ضرور سن لیا کریں، پھر اس کی برکت، اس کی طاقت، اس کا فائدہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا نام ہی سورہ جمعہ ہے۔ جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملتا ہے، اگر آپ دل سے سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ سورہ جمعہ کی ایک نہیں بلکہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں فضیلتیں ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں دن کون سا ہے، آپ ہر دن سننے کی عادت بنا لیں۔ اتنی ساری فضیلتوں میں جو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتانے والا ہوں، سورہ جمعہ کو جمعہ کے دن پڑھنا یا سننا افضل یعنی بہتر ہے، جسے پڑھنے سے بہت سارے مقصد پورے ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اس سورہ کو ہر جمعہ کے دن پڑھے یا سنے، اللہ پاک اسے ہر بری آفت بلا سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور سورہ جمعہ کو گھر میں اتنی زور سے بلند آواز سے سنا جائے یا پڑھا جائے تاکہ اس کی آواز پورے گھر کے چاروں کونوں تک پہنچ جائے، تو اللہ پاک اس گھر میں رحمت اور برکت عطا فرماتا ہے، اور ایسے گھروں سے بری آفتیں، بری بلائیں بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص سورہ جمعہ کو کسی مقصد کے لیے کسی بھی دن پڑھتا ہے یا سنتا ہے اور اپنے دل میں اپنی خواہشات کو رکھتا ہے، تو اللہ پاک سورہ جمعہ کی برکت سے اس شخص کی ساری پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اس سورہ کو سننے سے بگڑے کام بن جاتے ہیں، اور اگر کوئی بیمار شخص اس سورہ کو روزانہ سن لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی قرض دار شخص اس سورہ کو روزانہ سننے کا ماحول بنا لیتا تو وہ ہمیشہ کے لیے قرض سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی غریب انسان اس سورہ کو سنے تو اللہ پاک اس کی غیب سے امداد فرماتا ہے۔ اور بھی بے شمار اس کے فائدے ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں۔ اگر بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبا ہو سکتا ہے، پوری رات گزر سکتی ہے، پورا دن گزر سکتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد شخص اس سورہ کو روزانہ 3 بار پڑھنے کا ماحول بنا لے اور 3 بار روزانہ اس سورہ کو پڑھ لیا کرے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرے، تو اللہ پاک بڑا رحیم ہے اور کریم ہے۔ انشاءاللہ آپ میری اس بات کو آزما کر دیکھ سکتے ہیں، اللہ پاک آپ کو نیک اور خوبصورت اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رحم و کرم سے اس کا فرق آپ کو خود ہی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آئیے دوستو، ہم لوگ سن لیتے ہیں سورہ جمعہ۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے اس ویڈیو کو شروع کر دیا ہے تو بیچ میں ادھورا نہ چھوڑیے گا، کیونکہ آپ جب تلاوت سنیں گے تو حرف بدلے گا، تو معنی و مطلب بدل جائے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ گناہ گار ہو جائیں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو بڑے ادب کے ساتھ، مکمل طریقے سے، پورے خیال کے ساتھ ضرور سنیے گا۔ اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز ہمیں حاصل ہوتی رہیں، اچھی اچھی معلومات ہمیں حاصل ہوتی رہے، تو ہماری چینل کو دل سے سبسکرائب بھی کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور پہنچائیے گا۔ آئیے دوستو، سن لیتے ہیں سورہ جمعہ کی تلاوت۔ چاہے کوئی بھی سورہ کی تلاوت سنا کریں یا پڑھا کریں، تو انشاءاللہ اس سورہ سے پہلے اور آخر میں، یا کوئی بھی A to Z عمل ہو، اس سے پہلے اور آخر میں آپ درود پاک کا ورد ضرور کر لیا کریں۔ اس سورہ کو سننے سے پہلے بھی اور سورہ سننے کے بعد میں بھی آپ درود پاک ضرور سنیں۔ وہ درود کون سی ہوگی؟ وہ درود تاج ہوگی، جو بہترین انداز میں آپ کو سنائی جائے گی۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقهط والمرض والألم
اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منفر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه مقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء واليتامى المساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي ولغى العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين
ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منفر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه مقام قوسين. مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. رحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين. مصباح المقربين محب الفقراء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين. أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها
المشتاقون بنور جمالي ولغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا.